برائے سلامتی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ بآواز بلند صلوات. برائے خوشنودی بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بر خاندان ابو طالب علیہ السلام بآواز بلند صلوات. محمد وآل محمد وعج رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا وطبيب نفوسنا وحبیب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم اخرجنا من ظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم. اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبداللہ. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. السلام علیک یا ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین. السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیک یا ثار اللہ وابن الثار. صلوات بر محمد وآل محمد. جیسا کہ آغاز کلام میں ہمیشہ کی طرح تمام تر تعریف و توصیف حمد و ستائش اس خالق کائنات اس مالک کون و مکا کے لیے کہ جس کا سب سے بڑا انسانیت پر احسان یہ تھا کہ ان کا رہبر حسین ابن علی جیسا ہے. وہ خالق کائنات وہ مالک ارض و سما کہ جس نے یہ وعدہ کیا کہ اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم مجھے لوگوں کے درمیان یاد کرو گے میں ملائکہ کے درمیان تمہیں پکاروں گا. تم تنہائی میں مجھے یاد کرو گے میں تنہائی میں تمہیں یاد کروں گا. وہ خدا جو ہر حال میں اپنے بندوں کے اوپر احسان کرنے والا اور جس نے خود اپنی رحمانیت کی گواہی اس طرح قرآن میں دی کہ الرحمن الرحیم یعنی کہ وہ رحم کرنے والا، اور رحیم کے معنی علماء نے بیان کیے کہ دائمی رحم کرنے والا ہے، ہمیشہ ہر حال میں رحم کرنے والا ہے. اور اس کا یہ وعدہ آج سچ ہو رہا ہے. ہمیشہ قرآن یقیناً ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہر زمانے کے لیے چیلنج رہی اور ہر زمانے کے لیے اس کی آیتیں ہر موقع کے لیے ہر وقت کے لیے ہے. لیکن آج یہ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا پورا گھر خدا کی راہ میں قربان کر دیا. معبود برحق کی راہ میں اپنے تمام بچے، اپنی اولاد، اپنے گھر والے، اپنی بہنوں کا پردہ سب کچھ قربان کر دیا. فاطمہ زہرا کا چمن اجڑ گیا اسلام کی خاطر. تو خدا کا وعدہ یہ سچ ہوا کہ آج کائنات رکی ہوئی ہے، آج دنیا رکی ہوئی ہے. آج آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت میں کوئی دنیا کا کام نہیں انجام پا رہا ہے، کچھ لمحات کے لیے آپ نے دیکھا جو گزشتہ ایام گزرے ہیں کہ پوری کائنات جیسے رک گئی تھی. بچوں کے اسکول بند ہو گئے، آفس بند ہو گئے، دنیا کے تمام کام رک گئے، لوگوں کو گھر تک
لوگوں کو گھر تک رکھ دیا گیا، محو کر دیا گیا کہ تم فقط اپنے گھروں میں رہو۔ اور آپ نے دیکھا کہ نہ لوگ حج پر جا سکے، جو وہاں مقیم تھے صرف فقط وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے حج کو انجام دیا پوری دنیا سے، اور لوگ حج پر نہیں جا سکے۔ اس کے علاوہ بازار بند ہو گئے، ہر چیز بند ہو گئی، لیکن ایسے حالات میں بھی اگر باقی رہی تو عزاداری حسین ابن علی باقی رہی۔ یہ خدا کا وعدہ ہے جو اس طرح سچ ہو رہا ہے۔ جناب زینب نے جیسے کہ کہا تھا یزید کے دربار میں کہ خدا کی قسم یزید تو ہمارے کلام کو، ہماری باتوں کو، ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکے گا یقیناً، اور کہا تھا کہ میں ہر گھر میں فرش عزا بچھواؤں گی۔ تو آج کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ پہلے ہم دیکھتے تھے ایک جگہ عزا خانہ بنی ہوتی تھی، سب اپنے گھروں سے نکلتے تھے، اس عزا خانے میں شرکت کیا کرتے تھے، وہاں جمع ہوتے تھے، وہاں عزاداری کرتے تھے، لیکن آج ہر گھر عزا خانہ بنا ہوا ہے۔ آج ہر گھر میں عزاداری حسین ابن علی ہو رہی ہے، آج ہر گھر میں مجلس عزا برپا کی جا رہی ہے۔ یہ خدا کا وعدہ تھا کہ حسین تم نے ہمارے لیے جان قربان کی، ہم تمہارے نام کو جب تک زندہ رکھیں گے جب تک ہمارا نام باقی رہے گا۔ جہاں جہاں صدائے اللہ اکبر بیان کی جاتی ہے، جہاں صدائے اللہ اکبر بلند ہوتی ہے، وہیں سے حسین حسین کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ تم نے ہمارا ذکر کیا، ہم تمہارے ذکر کو زندہ رکھنے والے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کائنات کا کوئی گوشہ آج ایسا نہیں ہے جہاں مجلس عزا قائم نہ کی جا رہی ہو۔ کائنات کا کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں سے یا حسین کی صدائیں بلند نہ ہو رہی ہوں۔ ہر گھر سے حسین حسین کی صدا بلند ہو رہی تھی، ہر گلی سے حسین کی صدائیں آ رہی تھی، ہر کوچے سے حسین کی صدائیں بلند کی جا رہی تھیں۔ پہلے ایک عزا خانہ ہوتا تھا، وہاں سب جا کر علم عباس اٹھاتے تھے، آج ہر گھر میں علم عباس برآمد کیا جا رہا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ صلی اللہ وعجل۔ وہی امام حسین علیہ السلام کی زیارت عاشوراء، جس کے چند جملے میں نے آپ سبھی کے سامنے بیان کیے اور اپنا سرچشمہ کلام بنایا۔ زیارت عاشوراء ایک ایسی عظیم زیارت ہے کہ جو ہمیں امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ زیارت عاشوراء کا ہر جملہ بہت گہرا اور عمیق ہے۔ بیان کیا جاتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ زیارت عاشوراء چھٹے امام سے منسوب ہے کہ چھٹے امام سے ہم تک پہنچی، لیکن چھٹے امام کو ان کے والد محترم امام محمد باقر، ان کو ان کے والد محترم امام زین العابدین، اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ جبرائیل تک جاتا ہے، اور جبرائیل کو خداوند عالم کی طرف سے یہ زیارت عاشوراء دی گئی تھی کہ یہ لوگوں تک پہنچا دو۔ زیارت عاشوراء وہ عظیم زیارت ہے، ماشاءاللہ آپ سب اس کے فضائل اکثر سنتے رہتے ہیں، لیکن آیت اللہ بہجت نے کیا خوبصورت انداز میں اس کے فضائل بیان کیے ہیں کہ آیت اللہ بہجت کے ایک شاگرد بیان کرتے ہیں کہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ آغا ذریعے بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے قریب کھڑے ہوئے تھے اور بہت ہی گریہ وزاری کر رہے تھے، اور آپ کے ہاتھ میں زیارت عاشوراء تھی۔ شاگرد کا خود کہنا یہ ہے، اس نے براہ راست بیان کیا ہے کہ میں آغا کے پاس گیا، اور اس سے پہلے بھی میں نے ملاقات کی تھی، تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ آغا بتائیے کہ ہم کس طریقے سے خود کو بلند کریں، روحانی ترقی کے لیے ہم کیا کریں، کیا ایسا کریں کہ ہمیں معرفت پروردگار حاصل ہو جائے، کیا ایسا کریں کہ ہمیں دین اور دنیا دونوں چیزوں کی کامیابی حاصل ہو جائے، ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں۔ تو آیت اللہ بہجت بیان کرتے ہیں کہ یہ جو زیارت عاشوراء ہے جو میرے ہاتھ میں موجود ہے، تم اس کے ذریعے سے روحانی ترقی طلب کرو، اس کے ذریعے سے معرفت پروردگار طلب کرو۔ یہ جو زیارت عاشوراء ہے یہ وہ زیارت ہے کہ اگر تم اس کی تلاوت کرو گے تو تمہیں معرفت پروردگار بھی حاصل ہوگی اور تمہیں دین اور دنیا دونوں میں کامیابی ملے گی۔ اور پھر آیت اللہ بہجت اس طریقے سے اپنے کلام کو ادامہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کسی انسان کو یہ خواہش ہو کہ اس کے یہاں نسل میں برکت ہو تو زیارت عاشوراء پڑھے، اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہو کہ اس کے علم میں ترقی ہو تو اسے زیارت عاشوراء پڑھنی چاہیے۔ پھر بیان کرتے ہیں اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ اس کا دل ذکر خدا سے منور ہو جائے، ذکر خدا کے نور سے منور ہو جائے،
تو زیارت عاشورہ پڑھے۔ اور پھر آقا بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ معرفت امام زمانہ حاصل کرے تو اسے چاہیے زیارت عاشورہ پڑھے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد محمد زیارت عاشورہ وہ عظیم زیارت ہے کہ ایک بہت ہی بڑے آیت اللہ عظیم، یعنی ایک بہت بڑے آیت اللہ مجتہدین میں جن کا شمار ہوتا تھا، محمد حسین اصفہانی ان کا نام تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ ان کی ایک ہی دعا رہا کرتی تھی، ہمیشہ ان کے لبوں پر فقط ایک دعا، ایک ہی جملہ رہتا تھا۔ ان کی خواہش تھی یہ، وہ کہتے تھے پروردگار جب میں اس دنیا سے جاؤں، جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں تو میرے زبان پر فقط اور فقط زیارت عاشورہ کے جملے ہونے چاہیے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ آیت اللہ محمد حسین اصفہانی سجدے میں کریا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود۔ پھر آگے بیان کرتے وثبت ہمارے قدموں کو، وثبت اقدامنا ہمارے قدموں کو ثابت رکھنا۔ کہاں ثابت رکھنا؟ امام حسین کے اصحاب کے رویے پر ثابت رکھنا۔ اب انہوں نے خاص اس زیارت میں جو یہ آخر کا جملہ ہے دعائے سجدہ جو ہے، اس میں جو توجہ دلائی گئی ہے اور جو ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں امام حسین کے شفاعت نصیب ہو، اور اس کے بعد ہمیں ثابت رکھ ہمارے قدموں کو اس راہ پر کہ جہاں، اس طریقے سے خلاصہ علماء نے بیان کیا ہے کہ جہاں پر امام حسین کے اصحاب ثابت قدم رہے۔ تو اس کی وضاحت ایسے بیان کی ہے کہ امام حسین کے اصحاب وہ اصحاب تھے کہ جس وقت امام حسین شب عاشور جناب زینب نے آ کر سوال کیا بھیا کیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے؟ کیا کوئی ایسا تو نہیں ہے کل آپ کا ساتھ چھوڑ دے؟ تو امام فرماتے بہن رک جاؤ، ابھی تمہیں صبر ہو جائے گا، ابھی تمہیں ایک عظیم قوت ملے گی۔ اور اس کے بعد جناب زینب کہتی ہیں کہ میں نے کہا بھیا نے حکم دیا ہے تمام چراغوں کو گل کر دیا جائے، تمام چراغوں کو بجھا دیا جائے، اندھیرا کر دیا جائے، خیموں میں روشنی کو بند کر دیا جائے، گل کر دیا جائے۔ اور پھر امام نے اصحاب کو جمع کرنے کے بعد کہا کہ جسے جانا ہے وہ چلا جائے، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، میں ضمانت لیتا ہوں کہ میں تمہیں بخشواؤں گا، میں ضمانت لیتا ہوں کہ میں تمہیں جنت میں لے کر جاؤں گا، میں ضمانت لیتا ہوں کہ میرے نانا تمہارے لیے شفیع ہوں گے، جسے جانا ہے وہ چلا جائے، کیونکہ کل کا روز ایسا روز ہوگا کہ جب آپ شوق شہادت میں جو یہاں آئے ہیں اس شہادت کے جام کو پئیں گے۔ امام نے واضح لفظوں میں بتا دیا کہ کل کوئی زندہ نہیں رہے گا، سب کو شہادت نصیب ہو جائے گی، سب اس دار فانی کو الوداع کہہ دیں گے۔ اگر کسی کو اپنے گھر کی فکر ہے، کسی کو اپنے بچوں کی فکر ہے تو وہ شوق سے چلا جائے۔ جب چراغوں کو روشن کیا گیا تو کوئی اس خیمے سے باہر تو نہیں نکلا تھا، بلکہ غر کے آنے کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ یہاں تک کہ زیارت عاشورہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ علامہ امینی، ماشاءاللہ آپ سب ان کے نام سے واقف ہیں، صاحب الغدیر جو ہیں، جن کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ یعنی کہ بہت زیادہ مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے بارے میں علامہ امینی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ جب گئے تھے کسی کتب خانے میں، کسی لائبریری میں، اور وہاں مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھے تو جو کتب خانے کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اس لائبریری کو رات میں، جیسا کہ عموماً بند ہوتی ہے، وہ بند کر کے چلے گئے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ علامہ امینی یہاں موجود ہیں۔ اور علامہ امینی مطالعے میں اتنے مشغول تھے کہ انہیں علم ہی نہیں ہوا کہ ان کا دروازہ لائبریری کا بند کر دیا گیا ہے۔ جب صبح میں انہوں نے آ کر دروازہ کھولا تو علامہ امینی کو اسی طرح مطالعے میں محو پایا، اتنا زیادہ آپ مطالعہ کرتے تھے۔ تو انہوں نے الغدیر جیسی کتاب ہم لوگوں کو دی ہے جو ولایت امیر المومنین علیہ السلام پر ہے۔ تو علامہ امینی ایک روز اپنے بیٹے کی خواب میں آئے اور آ کر کہنے لگے، انہوں نے پوچھا کہ بابا آپ کیسے ہیں؟ کہا میں بہت اچھا ہوں، پروردگار عالم معبود برحق کی طرف سے میرے اوپر ایک خاص رحم و کرم ہے۔ پوچھا بابا اتنی خوشی کس وجہ سے ہے، کس وجہ سے اتنی لطف اور عنایت ہے؟ تو جواب دیا کہ زیارت عاشورہ کی وجہ سے، جتنا ہو سکے زیارت عاشورہ پڑھا کرو۔ اور پھر علامہ امینی اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ کبھی بھی زیارت امام حسین علیہ السلام کو ترک نہ کرنا، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جایا کرو،
جتنا ممکن ہو سکے زیارت حسین ابن علی کے لیے جاؤ۔ تو ایک مرتبہ بیٹے نے کہا کہ بابا آپ کو معلوم ہے کہ ایران اور عراق کے حالات صحیح نہیں ہیں، ہم کیوں کر کے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جائیں، ہم چاہ کر بھی نہیں جا پا رہے ہیں۔ تو علامہ امینی نے جواب دیا کہ اپنے گھر میں مجلس عزا کرو یا پھر تم خود کہیں مجلس عزا میں جاؤ۔ مجلس عزا گویا کہ روضہ حسین ابن علی ہے، اور اسی لیے بیان کیا جاتا ہے، علماء بیان کرتے کہ جس وقت تم مجلس میں جا رہے ہو اور کوئی تم سے سوال کر لے کہ تم کہاں جا رہے ہو، تو تم اس سے شوق و اشتیاق کے ساتھ کہو کہ ہم مجلس میں نہیں بلکہ کربلا جا رہے ہیں، کیونکہ مجلس ایسی ہے جیسے روضہ امام حسین علیہ السلام صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور جب بھی زیارت عاشورہ شروع کریں اس کی تلاوت کرنا شروع کریں انشاءاللہ۔ یہی میرا اس مرتبہ موضوع رہے گا۔ جب بھی زیارت عاشورہ شروع کریں تو دعا کر کے کریں کہ پروردگار ہمیں معرفت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو۔ دعا کریں خدایا ہمیں کربلا بلا، اور جب واپس آئیں تو معرفت اصحاب حسینی لے کر آئیں، معرفت کے ساتھ نصیب ہو۔ جب انسان کو معرفت اہل بیت حاصل ہوتی ہے تو ہمیں دیکھنے کے لیے بلال جیسے ملتے ہیں، فخر سلیمان جیسے ہمارے سامنے آتے ہیں، جو بے زر ہوتے ہیں اگر انہیں معرفت نصیب ہو جائے تو وہ ابو ذر بن جایا کرتے ہیں، حور علیہ السلام بن کر نکلتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ معرفت حاصل کرنا۔ اور آیت اللہ بہجت بیان کرتے ہیں، پروردگار عالم معبود برحق ان کے اوپر اپنا رحم و کرم رکھے۔ آیت اللہ بہجت کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ معرفت حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ زیارت عاشورہ پڑھو۔ امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو زیارت عاشورہ کی تلاوت کیا کرو۔ اور جب انسان کو معرفت حاصل ہو جایا کرتی ہے تو میثم تمار جیسے سامنے آتے ہیں۔ معرفت سے بلال کا کیا عالم تھا، بلال حبشی کہ جن کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ بلال کی معرفت اس حد تک تھی بلال حبشی کی کہ جس وقت بلال ایمان لے کر آ گئے اور وہ خداوند عالم کے لیے کہتے تھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہا کرتے تھے، محمد رسول اللہ کے نعرے بلند کیا کرتے تھے، تو بلال حبشی کو اوپر پتھر باندھ دیا گیا، تیز دھوپ میں لٹا دیا گیا، گرم پتھر آپ کے جسم سے باندھ دیا گیا اور آپ کے جسم کو داغا جا رہا تھا، انگاروں سے جلایا جا رہا تھا، اور اس کے بعد آپ کے اوپر لوہے کے کوڑے مارے جا رہے تھے۔ اس کے بعد بھی بلال کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، احد احد میرا خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے۔ تو کسی نے آ کر سوال کیا، معرفت دیکھیے، کسی نے آ کر سوال کیا کہ بلال کیسے ممکن ہے تمہیں اتنی زیادہ اذیتیں دی جا رہی ہیں، تمہیں اتنی زیادہ تکلیفیں دی جا رہی ہیں، تمہارے جسم کو انگاروں سے داغا جا رہا ہے، پھر بھی تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعرے بلند کر رہے ہو؟ تو بلال کہتے ہیں کہ جب تم ایک برتن خریدتے ہو تو ٹھوک بجا کر دیکھا کرتے ہو کہ یہ کچا ہے یا پکا، میرا خدا دیکھنا چاہ رہا ہے کہ بلال کا ایمان کیسا ہے۔ یہ ہے معرفت پروردگار۔ اور بلال کون تھے؟ بلال غلام ہیں، حبشی غلام ہیں، بلال آزاد نہیں تھے، غلام تھے۔ بلال کے بارے میں بتایا جاتا ہے غریب تھے بہت زیادہ، لیکن بلال حبشی کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ جس وقت سرزمین مکہ پر قدم رکھا کرتے تھے، اس زمین پر چلتے تھے تو ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیا کرتی تھی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہ محمد اور کیا بلال کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ محبت اور عشق، اگر تم معرفت پروردگار چاہتے ہو تو سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ معرفت اہل بیت کو حاصل کرنا، کیونکہ معرفت اہل بیت ہمارے تقرب پروردگار کا ذریعہ بنتی ہے۔ معرفت اہل بیت کو حاصل کرنا اور عشق اہل بیت کو اپنے دل میں بھر لینا، پر کر دینا اپنے دل کو عشق اہل بیت سے۔ بلال حبشی کا عالم کیا ہے؟ بلال کو دیکھا یہ گیا ہے کہ بلال حبشی عام طور پر ایسے بوسیدہ لباس میں رہا کرتے تھے، پیوند لگے لباس پہنا کرتے تھے، لیکن جب وقت وصال قریب آیا ہے تو
تو بلال نے نئے کپڑے سلوائے ہیں، نئے کپڑوں کو پہنا ہے، کنگھی کی ہے، غسل کیا ہے، آنکھوں میں سرما لگایا ہے۔ کسی نے تیاری کی وجہ پوچھی تو بلال کہتے ہیں کہ جس وقت کی مجھے آرزو تھی وہ وقت قریب آیا ہے، سرکار سے ملاقات کا وقت قریب آ چکا ہے، اب اپنے سرکار کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں تو کیوں کرنا خود کو تیار کر کے جاؤں۔ یہ ہے عشق اہل بیت۔ اور اس کے علاوہ ہمارے سامنے اصحاب کی زندگی آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں جناب میثم تمار کہ جن کی معرفت اور عشق کا عالم یہ تھا کہ جناب میثم تمار سے کسی نے کہا تھا کہ میثم گویا دیوانے ہو گئے ہو، اس درخت پہ جہاں تمہیں پھانسی دی جائے گی تم پانی ڈالا کرتے ہو۔ تو میثم مسکرائے تھے اور مسکرا کے کہا تھا کہ اس عشق میں ڈوبنا تم کیا جانو، جو اس عشق میں ڈوب جاتا ہے اسے اس کی لذت محسوس ہوتی ہے، جب اس میں اندر تک سرایت کر جاتا ہے تو اس کے بعد جب انسان سامنے آتا ہے تو وہ معراج کی بلندیوں پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم جو عشق علی ابن ابی طالب میں ڈوب جایا کرتا ہے وہ زمین پر نہیں رہتا، آسمان کی بلندیوں میں پرواز کرتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل میثم تمار، جب مولا کائنات نے کہا تھا کہ میثم ہماری محبت میں تمہیں سولی دے دی جائے گی، ہماری محبت میں تمہیں دار پر چڑھا دیا جائے گا، ہماری محبت میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا، ہماری محبت میں تمہیں پیروں کو کاٹ دیا جائے گا، تمہاری زبان کو کاٹ دیا جائے گا۔ میثم اگر ایسا وقت آئے اور تم چاہو کہ حاکم وقت اس وقت تم سے کہے کہ علی کے فضائل بیان نہ کرو تو تمہیں اختیار ہے بیان نہ کرنا۔ میثم نے مولا کی طرف حسرت سے دیکھا اور دیکھ کر پوچھا، مولا اتنا بتائیے کتنی مرتبہ کیا جائے گا، کتنی مرتبہ میرے ہاتھوں کو کاٹ کر، پیروں کو کاٹ کر، زبان کاٹ کر مجھے پھانسی پر دی جائے گی، دار پہ چڑھایا جائے گا۔ میثم نے جب سوال کیا تو مولا نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کہا، میثم فقط ایک مرتبہ۔ میثم کہتے ہیں، مولا ایک مرتبہ؟ اگر 70,000 مرتبہ مجھے زندہ کیا جائے، مار دیا جائے، اس کے بعد میرے ہاتھوں کو کاٹ کر، پیروں کو کاٹ کر، زبان کاٹ کر مجھے دار پر چڑھا دیا جائے اور اس کے بعد میری لاش کو آگ لگا دی جائے اور آگ لگانے کے بعد راکھ میں ملا دیا جائے اور اس راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے تو میری راکھ کے ہر ذرے سے علی علی کی صدائیں آئیں گی، علی علی کے نعرے بلند ہوں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ یہ ہے محبت علی ابن ابی طالب، یہ ہے عشق علی ابن ابی طالب۔ میثم جانتے ہیں کہ اس کے بعد میثم کو ابدی زندگی ملنے والی ہے، اور دیکھیں کہ میثم کی معرفت کا عالم کیا ہے، عشق کا عالم کیا ہے۔ جب انسان عشق اہل بیت کرتا ہے، معرفت اہل بیت اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو وہ خدا کے بہت قریب ہو جایا کرتا ہے۔ جب وہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے تو اسے اس زندگی سے زیادہ وہ زندگی اچھی لگنے لگا کرتی ہے، پھر وہ انتظار کرنے لگتا ہے۔ اور میثم کا عالم بھی کچھ یہی تھا کہ میثم پانی دیا کرتے تھے، انتظار کرتے تھے، اس درخت سے باتیں کیا کرتے تھے، کہتے تھے کب وقت آئے گا کہ جب ہمیں پھانسی دی جائے گی اور ہم ان کے عشق میں اس دار پر چڑھائے جائیں گے۔ اور اس کے بعد جناب میثم کا عالم یہ ہے کہ جب حاکم وقت نے میثم کو قید کیا اور قید کر کے حاکم وقت کے سامنے، ملعون کے سامنے لایا گیا تو ملعون کہتا ہے کہ میثم اگر تم ابھی بھی فضائل علی کا انکار کرو گے تو میں تمہاری جان بخش دوں گا۔ اور ان کا وزیر کہتا ہے کہ میں ضمانت لے لوں گا تمہاری جان کی۔ تو میثم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرا مولا وہ ہے جو کل کائنات کا مولا ہے، میرا مولا وہ ہے کہ جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہو، میرا مولا وہ ہے جو خدا کے گھر میں پیدا ہو، خدا کے گھر میں شہادت پائے۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ میثم کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ میثم کہتے ہیں میرے مولا نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ میرے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے گا، میرے پیروں کو کاٹ دیا جائے گا، میری زبان کو کاٹ دیا جائے گا۔ اب حاکم وقت یہ کہتا ہے کہ میثم ہم دیکھتے یہ ہیں تمہارے مولا نے پیشن گوئی کی تھی لہٰذا اس کی زبان نہ کاٹی جائے۔ نعوذ باللہ وہ خود یہ چاہتا تھا کہ مولا کی پیشن گوئی کو غلط ثابت کرے، اس نے کہا اس کی زبان نہ کاٹی جائے۔
میثم کہتے ہیں میرا مولا ایسے ہی کچھ نہیں کہتا، ان کے کہنے کے پیچھے علم پروردگار چھپا ہوتا ہے، علم لدنی کا مالک ہے میرا مولا۔ اس کے بعد میثم کو قید کر دیا گیا۔ اب میثم نے قید خانے کے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں فضائل علی ابن ابی طالب سناؤں۔ لوگوں کو فضائل علی ابن ابی طالب قید خانے میں سنانے لگے۔ مختار کو بشارت دی، کمیل زیاد کو بشارت دی ہے، اور اس کے بعد جو اس وقت مولا کے چاہنے والے قید میں تھے ان سب کو بشارت دینے کے بعد، کیونکہ جب کوئی عشق میں انتہا کر دیتا ہے، ان کے عشق میں ڈوب جاتا ہے، تو پروردگار کی طرف سے اس کی نگاہوں سے حجابات کو ہٹا دیا جاتا ہے، آگے کی زندگی نظر آنے لگتی ہے۔ اسی لیے ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کے نگاہوں کے سامنے سے حجابات ہٹ گئے تھے، انہیں وہ تمام چیزیں نظر آ رہی تھیں کہ جو اس دنیا سے الوداع کہنے کے بعد انہیں ملنے والی تھی، یعنی کہ رضایت پروردگار، معرفت پروردگار، خدا کی مرضی ان کو ملنے والی تھی۔ اب میثم کی نگاہوں کے سامنے سے بھی حجابات ہٹ چکے ہیں۔ میثم فضائل علی ابن ابی طالب بیان کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو کیسی ہنگامہ آ رہی ہے، قید سے شور کیسا ہے، کہا میثم نے فضائل علی بیان کرنا شروع کر دیے، کہا اس کو نکالو اور دار پہ چڑھا دو۔ میثم کو نکال کر لائے، دار پہ چڑھانے لگے، کہا اس کی زبان نہ کاٹنا۔ میثم نے کہا اہل کوفہ آؤ آخری مرتبہ اور میری زبان سے میرے مولا کے فضائل سن لو۔ میثم کہنا شروع کرتے ہیں اے اہل کوفہ آؤ میں بیان کرتا ہوں اس کے فضائل۔ دیکھو تم جو اس دنیا میں کھاتے ہو وہ سب کچھ زمین سے نکلتا ہے، زمین کو تراب کہتے ہیں، میرا مولا ابو تراب ہے، جو تم کھاتے ہو وہ ابو تراب کا صدقہ ہے۔ تم جو پانی سے سیراب ہوتے ہو وہ چشمے زمین سے نکلتے ہیں، زمین کو تراب کہتے ہیں، میرا مولا ابو تراب ہے، تم ابو تراب کے صدقے میں سیراب ہوتے ہو۔ جو کچھ تم پہنتے ہو تمہارے تن کو ڈھانپے ہوئے ہے وہ سب کچھ زمین سے نکلتا ہے، زمین تراب ہے، میرا مولا ابو تراب ہے، تم ابو تراب کے صدقے میں ملبوس پہنے ہوئے ہو، لباسات کو پہنے ہوئے ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ دیکھو میرا مولا وہ ہے جو خیبر کو مانند سپر ہاتھوں پہ اٹھا لیتا ہے، میرا مولا وہ ہے جو خدا کے گھر میں آئے اور خدا کے گھر میں شہادت پائے، میرا مولا وہ ہے کہ جو زمین پر بیٹھ کر آسمان کی ملکیت کو چلاتا ہے، میرا مولا وہ ہے جو زمین سے زیادہ آسمان کی راہوں کو جانتا ہے۔ بس ایک مرتبہ حکم یہ آیا اس کی زبان کو کاٹ دیا جائے۔ جیسے ہی میثم نے یہ حکم سنا، کہا میرے مولا نے کہا تھا، وہ حکم پروردگار سے کہا تھا، صلوات بر محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل پر۔ اور اس کے بعد میثم کہتے ہیں کہ میں علی سے ملاقات کے لیے چلا ہوں، یہ ہے معرفت، مجھے اس وقت کا انتظار تھا، اب میں اپنے مولا سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ معرفت بہت زیادہ ضروری ہے، اور سب سے بڑا ہمارے سامنے جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ کوفے میں آپ دیکھیں، کوفے والوں کو معرفت نہیں تھی۔ اگر معرفت ہوتی تو آج تماشائی بنے نہ کھڑے ہوتے۔ وہی تو اہل کوفہ تھے کہ جو امام کو خط لکھ لکھ کر بلا رہے تھے، وہی اہل کوفہ تھے کہ جنہوں نے 12,000 خطوط امام کی خدمت میں بھیجے تھے۔ آج وہی اہل کوفہ امام حسین کی بہنوں کے تماشائی بنے کھڑے ہیں، وہی اہل کوفہ ہیں، دیکھ رہے ہیں اور نبی ذاتیوں پہ پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ اگر معرفت اہل بیت ہوتی تو ہرگز وہ چند سکوں کے لیے اپنا ایمان نہ بیچ دیتے۔ اگر معرفت اہل بیت ہوتی، معرفت حسین ابن علی ہوتی تو ہرگز اس طرح حسین ابن علی کو تنہا نہ چھوڑ دیتے۔ معرفت بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیشہ جب بھی کوئی عبادت کریں تو کہیں کہ خدایا ہمیں عبادت معرفت کے ساتھ کرنی سکھا دے۔ جیسے آج ہم صدائیں بلند کرتے ہیں الاجل یا امام، الاجل یا امام۔ میں گناہ گار، میں اپنے بارے میں کہتی ہوں کہ میں بہت گناہ گار ہوں، میں امام کو صدائیں دیتی ہوں، آوازیں دیتی ہوں، لیکن میرے مولا کہتے ہیں کہ اگر ہمارے شیعہ یقیناً ہماری زیارت کے مشتاق ہیں تو ایسے اپنے اعمال کر لیں کہ جلد از جلد ہمیں اذن ظہور مل جائے۔ کیونکہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب ماہ محرم کا چاند فلک پہ نظر آتا ہے تو امام حسین کا خون آلودہ کرتا فضا میں لہرایا جاتا ہے، اس کی خوشبو فضا میں ہوتی ہے جو ہمارے اندر سرایت کر جاتی ہے۔
جس کی وجہ سے جیسے ہی نام حسین آتا ہے اور ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ فقط اس کی خوشبو ہمارے اندر جاتی ہے۔ امام زمانہ کو وہ کرتا روز دکھایا جاتا ہے۔ جب میرے مولا وہ خون آلودہ کرتا اور وہ 72 شہداء کے جنازے دیکھتے ہیں تو بیتاب ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں خدایا مجھے جلد از جلد اس نے ظہور مل جائے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ میں کہوں گی یا امام، آپ فقط کرتا دیکھ کے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، میرا سلام ہو اس غریب امام پر جو اپنے بابا کا سر نوک نیزہ پہ دیکھ رہا تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ مجلس عزا اس غریب کی ہے، اس امام کی ہے جس کی پہلی شام امامت کی شام غریباں تھی۔ ہم اکثر مصائب میں سنتے ہیں، آپ سنتے ہیں، اکثر ہم سن کے ہمارے سامنے سے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے کہ امام نے یہ حکم دیا کہ سر برہنہ خیموں سے باہر نکل جائیں۔ لیکن ذرا سوچیں سید سجاد کے لیے کتنا مشکل رہا ہوگا یہ کہنا کہ ثانیہ زہرا سر برہنہ باہر نکل جائے۔ کتنا مشکل رہا ہوگا سید سجاد کے لیے یہ کہنا کہ ام کلثوم کے سر پہ چادر نہیں ہے اور باہر خیمے سے چلی جائے۔ بہت مشکل تھا امام کے لیے یہ حکم دینا۔ اسی لیے اس شام کو شام غریباں کہا جاتا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار طوق، زنجیروں میں جکڑے ہوئے امام جس وقت 11 محرم کی صبح اس طرف سے ان کو قیدیوں کو گزارا گیا جہاں ان کے ورثاء کے جنازے موجود تھے، کسی ماں نے ننھا سا جنازہ دیکھا کہ جس کے جسم پر سر موجود نہیں تھا، وہ علی اصغر کا جنازہ تھا۔ میرا سلام ہو جناب رباب پر کہ جو ننھے سے جنازے کو بار بار دیکھ کے کہتی تھی میرے لال کیا اتنے چھوٹے بچوں پہ بھی ظلم کیا جاتا ہے؟ کیا اتنے چھوٹے بچوں کو بھی ایسے شہید کیا جاتا ہے؟ آپ نے کہیں تاریخ میں نہیں دیکھا ہوگا اتنا مصیبتوں کا جیسے جناب رباب نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد جناب زینب ہیں، اپنے بھائی کے جنازے کے قریب پہنچتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں؟ وہ جنازہ ٹکڑوں میں نہیں بلکہ ریزوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ تو جناب زینب نے حالت یہ دیکھی کہ غیور بیٹا سید سجاد، وہ بیٹا جو امام بھی ہے، وہ بیٹا جو غیور ہے، کیا دیکھ رہا ہے کہ باپ کا لاشا زمین پر ٹکڑوں میں ہے اور پڑا ہوا ہے، نہ غسل کا اہتمام ہے نہ کفن کا اہتمام ہے۔ جناب زینب نے دیکھا بیٹے کی حالت متغیر ہو رہی ہے، سید سجاد کا رنگ زعفرانی ہوتا جا رہا ہے، عجب حال ہے کہ جسم سے روح پرواز کر جائے۔ جناب زینب یہ دیکھ کے کہتی ہیں، جلدی سے اپنے بھتیجے کے قریب آتی ہیں، میرے لال صبر کرو، پریشان نہ ہو۔ کہا بابا، پھوپھی اماں، ایک جملہ سید سجاد نے کہا ہے اور بڑی حسرت سے کہا ہے، خدا آپ کے بیٹوں کو سلامت رکھے، خدا جوان بیٹوں کو سلامت رکھے۔ کہتے ہیں جوان بیٹا موجود ہوتا ہے نا تو باپ کو بڑی ڈھارس رہتی ہے، اگر ایک بیٹا بھی ہوتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں میرے جنازے کو کاندھا دے گا۔ سید سجاد نے یہی جملہ اپنی پھوپھی سے کہا، کہتے ہیں کہ اے پھوپھی اماں، کیا آپ نے کوئی بیٹا اتنا غریب دیکھا ہے کہ اس کے سامنے اس کے باپ کا جنازہ بے غسل و کفن پڑا ہو اور وہ کھڑا دیکھ رہا ہے؟ اتنی اجازت نہیں ہے کہ دفن کر دے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزاداروں ذرا تصور کریں کتنا مشکل رہا ہوگا سید سجاد کے لیے، کتنی مصیبت کا وقت تھا سید سجاد کے لیے۔ کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں بتائیے، اب جناب زینب نے جب یہ حالت دیکھی تو کہتی ہیں کہ میرے لال پریشان نہ ہو، صبر کرو، دیکھو یہاں زوار آئیں گے، یہاں تمہارے بابا کا روزہ بنا ہوگا، یہاں علی اکبر دفن کیے جائیں گے، یہاں علی اصغر دفن کیے جائیں گے، دیکھو یہ لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے آئیں گے۔ جب کبھی بھی خدا آپ کو مدینے لے جائے، جنت البقیع میں جا کر سید سجاد سے یہ ضرور کہیے گا کہ اے سید سجاد، ہم تمہارے بابا کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ سید سجاد کو بڑی حسرت تھی کہ کاش کوئی کہتا شام غریبہ میں کہ اے سجاد اپنے 72 کا پرسہ لے لو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس آخری جملے ہیں اور زحمت تمام ہے عزاداروں، بس آخری جملے۔
کلیجہ تھام کے سنیے گا، سید سجاد کربلا سے کوفے کی جانب کیسے چلے ہیں، اس طرح سے چلے ہیں کہ کمر میں لنگر ہے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور ہاتھ میں ان اونٹوں کی مہار ہے کہ جس میں ماں بہنیں سرگلے کھڑی ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے، امام زمانہ نے سلام کیا ہے کہ میرا سلام ہو اس غریب امام پر کہ جس کے جسم کا گوشت زنجیریں کھا گئیں۔ امام کے اس جملے کا مطلب علماء نے کیا لیا ہے؟ کہتے ہیں کہ زنجیریں اتنی پیوست ہو چکی تھی کہ جب کاٹی گئی تھی نا تو زنجیریں تنہا نہیں آئی تھی، جسم کا گوشت ساتھ جدا ہو گیا تھا۔ اللہ اللہ زادارو، ایک مرتبہ بیان کیا جاتا ہے اونٹوں کی مہار پکڑے ہوئے سید سجاد کربلا سے کوفہ، اور اب کوفے سے شام کی منزل میں ہے۔ شام وہ شام ہے، وہ جگہ ہے کہ جس جگہ کو شام کہا گیا ہے۔ ایسی حالت تھی وہاں پر کہ نامحرموں کا مجمع تھا، اور مجمع اتنا کثیر تھا کہ نبی زادیہ کہتی تھی راستہ دے دے کوئی۔ نامحرموں کا مجمع، منادی ندا دے رہا تھا، آؤ آ کر دیکھو باغی نے بغاوت کی ہے۔ جناب زینب کہتی ہیں کہ اگر شمر نے تعزیہ نہ لگایا تو مجھے اس کی اتنی تکلیف نہیں ہوئی ہے جتنی تکلیف اس وقت ہوئی ہے جب میرے بھیا کو کسی نے باغی کہہ کر پکارا ہے۔ میری جان قربان اس بہن پر۔ اللہ اللہ زادارو، اب شام کے راستے کی منزلیں طے کرتے ہوئے قافلے کو باب الساعہ پہ روکا گیا۔ سید سجاد کا حال کیا ہے؟ یہی وجہ تھی کہ سجاد شام 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 کہتے رہے۔ ہائے سجاد کو شام نے مار دیا، سجاد کو شام کھا گیا زادارو۔ تاریخ نے لکھا ہے، 3 ایسے جملوں کو تاریخ نے لکھا ہے کہ جہاں بہت مشکل تھا صبر کرنا۔ سب سے پہلی منزل کیا تھی؟ پہلی منزل وہ تھی کہ جب باب الساعہ پہ قافلے کو روکا گیا، منادی نے ندا دی تو جناب زینب بنت علی نے یہ کہا کہ سجاد اس سے پوچھو ہمیں کتنی دیر میں دربار میں لے کر جائے گا، ارے یہاں نامحرموں کی نگاہیں ہمیں کھائے جاتی ہیں۔ اے سجاد اس سے کہو کہ رات کی تاریکی میں ہمیں اس راستے سے گزار دیتا۔ تو سید سجاد بہت روئے، خون کے آنسو روئے میرے مولا۔ کہتے پھپھی اماں ملعون یہ کہتا ہے کہ آئینہ بندی دربار کی کرائی جا رہی ہے تاکہ آپ لوگ خود کو دیکھیں۔ سجاد مر گئے اس وقت، غیرت کھا گئی سید سجاد کو۔ اور دوسری منزل یہ تھی کہ جب سجاد نے دربار شام میں قدم رکھا تو بہت مشکل ہوتا ہے غیرت دار بیٹے کے لیے یہ دیکھنا کہ نامحرموں کا مجمع، اور فقط نامحرم نہیں، وہاں پر شرابی بھی موجود تھے، وہاں رافضیوں کا بھی مجمع تھا، وہاں کفار کا بھی مجمع تھا۔ یہ بنت علی تھی۔ ذرا سوچئے گا، جب سر پہ چادر رکھیے گا تو سوچئے گا سجاد کا حال کیا ہوا ہوگا۔ سید سجاد نے جیسے ہی قدم رکھا ہے، ارے کسی بیٹے کے سامنے اس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بڑے اہتمام سے غسل و کفن دیتا ہے، بڑے اہتمام سے جنازہ اٹھاتا ہے۔ سید سجاد نے دیکھا حاکم ملعون، خدا کی لعنت ہو اس شخص پر، تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، نبی کے نواسے کا سر تشت طلا میں رکھا ہوا ہے، ظالم کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور دندان پر مارتا جاتا ہے۔ اصحاب تڑپ گئے دیکھ کر، لیکن اللہ اللہ زادارو سجاد پہ کیا گزر گئی ہوگی، میرے مولا کا دل کیسے خون کے آنسو رویا ہوگا، پریشان ہو گئے ہوں گے، کہتے ہوں گے بابا کیسے اس کے سامنے سے آپ کا سر اٹھا لوں۔ اور تیسری منزل جو سب سے زیادہ سید سجاد کے لیے مشکل تھی، تاریخ میں لکھا ہے کہ تیسری منزل یہ تھی کہ سید سجاد کھڑے ہوئے تھے، بیویاں قید شام کے دربار میں کھڑی ہوئی تھی، سر برہنہ تھی، حاکم ملعون پوچھتا ہے ان میں سے زینب
زینب کون ہے؟ جیسے ہی زینب کا نام آیا سید سجاد کو عباس بہت یاد آیا، آواز دیے چچا غازی آئیے، آ کے دیکھیے آپ کی بہنوں کو نامحرموں کے مجمع میں بلایا جا رہا ہے۔ اے میرا سلام ہو اس سجاد پر، جب ہتھکڑیاں بیڑیاں کاٹی گئیں، خاردار توخ کھچا تو بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئے۔ ہائے وہ سجاد اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، وہ غربتا وہ مصیبتا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ انہی اشک بار آنکھوں کے ساتھ، انہی روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ پروردگار کی خدمت میں، اے میرے خدایا، اے میرے اللہ، اے میرے معبود، تجھے سید سجاد کی غربت و بے کسی کا واسطہ ہمیں امام کے ظہور کے قابل بنا دے۔ اے میرے اللہ، جلد از جلد وہ وقت آئے کہ جب میرے امام تشریف لائے اور ہم ثانی زہر کی بے ردائی کا بدلہ لے سکیں۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے خدایا، اے میرے معبود، جلدی سے جلدی وہ وقت آئے کہ جب میرے امام ظہور کرے اور ہم اس وقت کا بدلہ لے سکیں جب نواز رسول کے لبوں کو شہید کیا جا رہا تھا۔ اے میرے اللہ، جلدی سے جلدی وہ وقت آئے کہ جب میرا امام ذاکر اور ہم سامعین میں سے ہو۔ اے میرے اللہ، اے میرے خدایا، تجھے واسطہ ہے جناب زینب کی غربت کا، تجھے واسطہ ہے بنت علی کی غربت کا، سب کے بھائی سلامت رہیں، بیٹے سلامت رہیں، ماؤں کے کلیجے ٹھنڈے رہیں۔ اے میرے اللہ، تجھے سید سجاد کی مصیبتوں کا واسطہ، کسی بھی والد کو اس کی اولاد کا غم نہ دینا، اور بیٹوں کو میرے خدایا والدین کے سامنے ان کے بچے پروان چڑھیں، ایسی مصیبت کا وقت کسی پہ نہ آئے۔ میرے اللہ، تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، ہمارے بچوں کے سروں پہ ہمارے سائے سلامت رکھنا، اور ہمارے سروں پہ ہمارے والدین کے سائے سلامت رکھنا، اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں ان آنسوؤں اور اس مجلس اعزا کے صدقے میں انہیں بخش دینا۔ اے میرے خدایا، انہیں مورد رحمت قرار دے۔ اے میرے اللہ، اے میرے خدایا، اس مختصر سی عبادت کو قبول کر لے۔ اے میرے اللہ، اگر میرا ایک آنسو بھی ایسا ہو کہ سید سجاد کے زخم کا مرہم بن سکے تو ان آنسوؤں کو آقا کے زخموں کا مرہم بنا دینا۔ اے میرے خدایا، اے میرے اللہ، اے میرے معبود برحق، ہمارے پردوں کو سلامت رکھ، ہماری عبادتوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود برحق، یہ عزاداری ہمیشہ قائم رہے، اسلام کا پرچم سر بلند رہے۔ اے میرے اللہ، تجھے جناب رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ، ہر گود کو آباد کر دے، جو گودیاں ابھی تک آباد نہ ہو سکی انہیں آباد کر دے، اور جو آباد ہیں ان کی گود سے وہ بچے پروان چڑھیں جو امام کے لشکر میں کام آ سکے۔ اسلام کا پرچم ہمیشہ سر بلند رہے، اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ اے میرے خدایا، محبان حیدر کرار، سامعین مجلس، بانی مجلس کی تمام حاجات کو پورا کر دے، آمین یا رب العالمین، بحق محمد والہ الطاہرین۔ ماتم حسین۔ حسین علیہ السلام۔ آمین الہی آمین۔